بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخصیت کے بارے میں آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی، اور جنہوں نے اسلام کا بھی بہت ساتھ دیا، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بہت ساتھ دیا، جن کے زندگی میں بہت زیادہ بڑی بڑی چیزیں ان کی لائف میں، جس کی وجہ سے ان کی عظمت، ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھا۔ ٹھیک ہے، صرف نہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اس وقت سے نہیں، بلکہ اس سے پہلے سے ہی جو انسان پاک دامن ہوتا ہے، جو انسان اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ شروع سے نیک ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی اسلام میں داخل ہوگا تو پھر نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ برا تھا انسان، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی پاک دامن رکھا ہوتا ہے۔ میں جن کے بارے میں آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس شخصیت کے بارے میں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج، امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی، سب سے زیادہ پیاری بیوی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضرت خدیجہ کو آپ سے اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی، اور آپ نے ہر جگہ پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اگر کمپیریزن بھی کرنا ہوا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مقابلے میں کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے۔ جو حضرت خدیجہ کی بات تھی، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لاڈلی تھی آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، لیکن جہاں پہ حضرت خدیجہ کی بات ہوتی تھی تو وہاں پہ حضرت عائشہ کو بھی آپ روک دیتے تھے، منع کر دیتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے ایسے ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جس وقت میں کوئی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ وقت چاہے وہ مالی طور پہ تھا، چاہے وہ ویسے ساتھ دینا تھا، تو وہ وقت انسان پہ کبھی نہیں بھولتا۔ جب مشکل حالات میں جو ساتھ دیتا ہے تو وہ وقت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ باقی ازواج جو تھی وہ تو مدینہ میں پھر تو اسلام بھی پھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے حالات بھی بہتر تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، اتنی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جو شروع کے جو سال تھے، جب اسلام نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد پھر جب لوگ جو آپ کے پیدر پہ ہوئے اور آپ کو پھر جو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور وہ جو وقت تھا تو وہ سب سے مشکل وقت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، حضرت خدیجہ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں ہمیشہ۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، پیدائش جو ہے وہ آپ کی 556 عیسوی، وفات 30 اپریل 619 عیسوی، مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کو مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا عورتوں میں، اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں۔ بقیہ تمام ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ اچھا جی، خدیجہ نام تھا ان کا، ام ہند کنیت تھی، طاہرہ لقب تھا، سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا پر پہنچ کر ان کا جو خاندان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی، عبد الدارین ابن قصا کے جوان کے ابن ام تھے، حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ جو میں آپ لوگوں کو بات کہہ رہا تھا نا، وہ شروع سے دیکھو ان کے اندر یہ تھی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جوان ہی تھی ابھی، اور تب سے ان کو طاہرہ کا لقب جو ان کو مل گیا تھا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 40 سال جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی عمر تھی، اور شادی بھی اس طرح ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے تجارت کے لیے، اپنا سامان تجارت کے لیے بھیجنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ابو طالب جو تھے ان کے چچا، انہوں نے پھر ان کو ریکمینڈ کیا، ان کو بھیجا، اور جب یہ لے کے آئے تجارت کر کے آئے تو ان کے اس میں بڑا فائدہ ہوا، اور اس میں انہوں نے جو کہتے ہیں نا دیانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تھی کہ ایک پیسہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا بڑی متاثر ہوئی، اور شام لے کے جانا تھا مالنا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے، میرے پاس ابھی روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ کے حسن و معاملت، راست بازی، صدق و دیانت و پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور مال تجارت لے کر میسرہ، یہ ان کا غلام تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا، یعنی زیادہ تھا۔ اچھا، تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کنان قضا اور قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یالہ بن امیہ کی ہمشیرہ تھی، ایک خدمت پر مقرر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی کا بیعہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی، اسی بنا پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں آپ کے بہنوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر آئے۔ حضرت ختیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر مقرر پایا، اور ختیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم بے نبی تھیں، یعنی 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے ختیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں جو ہے وہ یہ واقعہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا، یعنی ہو بہو وہی چیز صبح نمودار ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزیں ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہوتے۔ یہ روایت جو ہے نا حضرت عائشہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ اب اس میں نا میں یہاں پہ اعتراض لوگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ یہ ہر چیز جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے وہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا نہیں سکتے؟ ڈائریکٹ وہی آ جاتی اور آپ کو پڑھنا خود بخود ہی شروع ہو جاتے۔ یہ امت کے لیے تھا، اور یہ بھی اس وجہ سے تھا کہ کل کو جو ہے نا یہ جو کفار تھے، ٹھیک ہے، وہ یہ اعتراض نہ کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھے لکھے ہوتے
تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی یہ خود ہی بنا لیتے ہیں، خود ہی گھڑ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ شو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر جو میں تمہیں چیزیں بتاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی وحی ہے جس کے ذریعے سے میں تمہیں بتاتا ہوں، ادروائز اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں تمہیں ویسے نہ بتا دیتا پھر۔ تو لوگوں کے اس اعتراض کو، کفار کے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی ہے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا نبی کو یہ کہہ دیا پڑھے لکھے نے، کوئی توبہ استغفار نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی ان پڑھ تھے یا کچھ ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا، پھر تیسری دفعہ بھی یہ کیا تو اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑاؤ، اور وہ کیفیت ہی چینج ہو گئی جب وحی نازل ہوئی۔ تو وہی اگر پہاڑوں کے اوپر ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مجھ کو کپڑا اڑاؤ، لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم متردد نہ ہوں، خدا کا آپ ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں فقیروں کے معاون رہتے ہیں۔ اب آپ کو تسلی دی، مہمان نوازی اور مسائل میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو میں نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی وہی جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آتے تھے۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اچھا، اس وقت نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروکش ہوئے، یعنی وہاں پہ ٹھہرے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں، پھر کیا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ جو میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو اور ایسے متعدد واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اچھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اثر کام کرتا رہا۔ اچھا، آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے محمد کو ڈر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ کو ڈر ہے کہ انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی، تو اس وجہ سے بھی آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو ہمیشہ جو ہے وہ پریورٹی دیتے تھے ہر چیز کے اندر، جسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا نا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو قضاء عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفہ، جبل فاران، غرض تمام جزیرہ عرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو قضاء مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ کی تھی جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی۔ کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ فرمایا باخدا میں کبھی لات و عزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا، یعنی اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجیے، عزیٰ کو جانے دیجیے، یعنی ان کا ذکر نہ کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن حشام میں ہے وہ اسلام کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور دولت اور ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچائیے۔
دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود سلام پہنچا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ خدیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت کے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کے وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا ہے کسی اور پر نہیں آتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے اور پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ آئیں تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں، یعنی 25 سال تک۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر حجون قبرستان میں ہے اور زیارتگاہ کا خلائقہ یعنی جنت معلیٰ میں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کے پاس نہیں رہ گیا تھا اور وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اب کتنی سپورٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی، کہ قریش جو تھے وہ بھی دور دور رہتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر دوبارہ قریشیوں نے وہی دوبارہ کام شروع کر دیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بعض ماخذ میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کے شوہر داد اور بچہ داد ہونے کا ادعا ملتا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف میں ابو حالہ ہند بن نباش کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کو بھی حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود بعض ماخذ میں کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی ہے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی اور شیخ طوسی اپنی کتاب تلخیص میں پیغمبر کے ساتھ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کے باقرہ ہونے کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ یہ بہت سارے کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ کے پہلے شادی ہوئی تھی۔ بعض محققین اس بات کی معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور ذاتی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا کہ حضرت خدیجہ جو قریش کی بزرگوں میں سے تھیں کہ شادی قبیلہ بنی تیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے دو عرابی سے انجام پائی ہو، اور جن اولاد کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی ہے حقیقت میں وہ ان کی بہن حالہ کی تھی، جن کی وفات کے بعد ان کے بچے حضرت خدیجہ کی زیر سرپرستی پلے بڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جو پہلے تھے قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ پھر ان کے بعد عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جو ہیں نا وہ پہلے سے تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی جو اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ان کی جو پہلے شادیاں ہوئی ہیں اس سے اولادیں تھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی جتنی بھی اولاد ہے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک تو حضرت ماری قبطیہ سے تھے ابراہیم، اور جو باقی جو 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں وہ سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اچھا، ان سب میں 1 سال کا جو گیپ ہے نا وہ آتا ہے۔ خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، اور چونکہ دنیا میں بھی ساتھ دیا یعنی صاحب ثروت تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو بعض خاص خصوصیتیں یعنی ان کی کچھ خاص خاصیت جو ان کو حاصل ہیں
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سب سے لمبی ازوا جو زندگی تھی، یعنی جو ہسبینڈ وائف کی زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، جو ربع صدی یعنی 25 سال آپ اکلوتی زوجہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک صرف ان کے ساتھ رہے۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلمہ ہیں، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں، عورتوں میں نا، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھیں، اور ہر مسلمان پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ ابراہیم بن محمد کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایز اے مسلم ہمیں جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، چاہے ان کی اولاد کے بارے میں ہو، ہمیں ایز اے مسلم پتہ ہونا چاہیے ساری چیزوں کا نا۔ تو یہ کچھ مختصر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، مختصر بھی تقریباً 21